ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے، جو ظلم ہوتا ہے، اس نے ہمیں کہنے پر مجبور کر دیا ہے کہ مجھے جینے دو۔ یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارے دل کی آواز ہے، کیونکہ آپ نے ہماری سانسوں کو بند کر دیا ہے، ہماری بستیوں کو دھواں دھواں کر دیا ہے، ہمارے گھروں کو جلا دیا ہے، ہمارے عبادت خانوں کی بے حرمتی ہوئی ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو ذلیل و خوار کیا گیا ہے، ان کے دوپٹے اچھالے گئے ہیں، وہ مجبور ہو گئی ہیں کہ اپنے دوپٹے جلائیں۔ میں آج حکومت وقت سے، ریاستی اداروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے مقدمے جو کرسچنوں پر ہوتے ہیں یہ واپس لیے جائیں۔ جو کچھ سرگودا میں ہوا ہے وہ غیر قانونی ہے، غیر اخلاقی ہے، یہاں کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ غیر انسانی فعل ہے۔ لوگوں نے، پولیس نے ایک فرد کو اتنے بڑے ہجوم میں مارتے ہوئے دیکھا ہے، اسے ذلیل و خوار ہوتے دیکھا ہے۔ یہ کہاں ہے ریاست؟ یہ کہاں ہے ادارے؟ اور فوراً اس گھر کو، جب ہم سرگودا میں گئے ہیں، لالا بھی ہمارے ساتھ تھا، ہم 20 کے قریب لوگ تھے، جب ہم گئے ہیں تو ہم نے اس گھر کو پہلے دن ہی دیکھا ہے کہ اس کو سفیدیاں ہو رہی ہیں، نشانات مٹائے جا رہے ہیں۔ یہ تھوڑی دیر بعد ہم پر ہی مقدمے ہوں گے، ہمارے لوگوں کو ہی پکڑ لیں گے۔ جڑا والے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ جڑا والے میں اگر انصاف ہوتا، کوریا میں انصاف ہوتا، گوجرے میں انصاف ہوتا، لاہور میں ہوتا، سنگلا ہل میں ہوتا، تو کبھی ایسا وقت نہ آتا۔ یہ لوگ جو ہماری بائبلوں کو جلاتے ہیں، ہمارے گرجا گھروں کو جلاتے ہیں، ان لوگوں پر کوئی مقدمہ نہیں چلتا۔ انہیں بھی کٹارے میں لے کے آیا جائے، ان پر بھی مقدمہ چلایا جائے، انہیں بھی دیکھا جائے۔ اور تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا ہے نیٹ پر کہ کتنے لوگوں نے، کتنے حمایتیوں نے سائن کر کے یہ بتایا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو چھوڑا جائے۔ 450 کے قریب، 500 کے قریب لوگوں کو جنہیں پکڑا گیا ہے، ان میں سے ابھی چھوڑنا بھی شروع کر دیا ہے۔ ہمارے لوگوں کو تحفظ دو، ہمیں جینے دو۔ ہم بے چینی کی حالت میں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا روشنی کا کام شروع کریں، ہم زندگی کا کام شروع کریں۔ ہمارے پاس صحت تھی، ہمارے پاس تعلیم تھی، ہم نے ہر ایک گھر میں سے کوئی بھی، ابھی جو ایوانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے اسکولوں میں پڑھ کر وہاں آئے ہیں، کیسی گواہی دیتے ہیں، کیسے یسوع کا نام لیتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو دعا پڑھتے ہیں، اے ہمارے باپ کی دعا پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کرسچن اسکولوں میں پڑھے ہیں۔ اگر پڑھے ہیں تو اس کی گواہی دیں، ہمیں دیکھیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں۔ آج بھی ہم پرامن طریقے سے یہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سلسلہ آج سے شروع ہوگا کہ ہم پرامن طریقے سے، ہم فیصل آباد سے اسلام آباد تک جائیں گے، ہم ایوانوں تک جائیں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہ قانون کیسے انہیں تبدیل نہیں کیا جاتا، ان کا قوانین کو جن کے ذریعے ہمیں ناجائز نشانہ بنایا جاتا ہے، ہم نہیں چاہتے۔ ہم کبھی قرآن کی بے حرمتی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ قرآن میں تو توریت ہے، قرآن میں تو زبور ہے، قرآن میں تو انجیل ہے۔ ہم اسے چومتے ہیں، ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں، ہم دل سے لگاتے ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ ہم کبھی جلا نہیں سکتے، ہم اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ ہم آپ سے زیادہ اس کا احترام اور عزت کرتے ہیں، کیونکہ ہماری ساری کتابیں قرآن میں موجود ہیں۔ آپ ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم ایسا کوئی کام کریں جو امن کے خلاف ہو۔
ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہنے والے لوگ ہیں، مگر اعلیٰ حکومت کرے تو کوئی اعلیٰ بندہ سامنے تو آئے، کوئی وزیر اعظم سامنے تو آئے، کوئی وزیر اعلیٰ سامنے تو آئے۔ کسی نے ہمارے ساتھ کوئی بھی ہمارے ساتھ افسوس نہیں کیا ہے۔ ہم اس کے لیے کہاں گئی ہیں وہ تنظیمیں، کہاں گئے ہیں وہ گروپ؟ ہم ان کی مذمت نہیں کرتے، ابھی بھی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ڈائیلاگ کا زمانہ ہے، یہ پرامن رہنے کا زمانہ ہے۔ ہم پرامن تنظیموں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں انصاف لے کے دیں۔ اگر انصاف نہیں ہوگا تو امن نہیں ہوگا۔ انصاف چاہیے، انصاف چاہیے، انصاف چاہیے۔